الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وخبال. والشكر لمن صور حسنا وجمال. ثم نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا مؤيدنا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. انتہائی معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتیں آپ کے سامنے اصل جو پر مغز خطاب ہوگا، جو اس مجلس کے روح رواں مہمان خصوصی وکیل صحابہ حضرت علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرمائیں گے، اور حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے بھی باتیں کر دی. میں انہی باتوں کو ذرا مثالہ لگا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، انہی کی باتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے سامنے چند کلمات حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے 25 سورتوں کے اندر 63 مقامات پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب پیغمبر ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے۔ آپ بڑے اوصاف کے مالک تھے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف ذکر کیے، آپ کے صفات ذکر کیے، اور جس رنگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے سورہ نحل 14واں پارہ آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امۃ، بے شک ابراہیم خلیل اللہ کان امتن، آپ ایک امت تھے۔ یہ آپ کو امت کیوں کہا گیا ہے؟ آپ کو امت اس لیے کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو امت اس لیے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم الخلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ بھی مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اور آپ کے والد بھی بت پرست ہیں۔ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے وہ سارا معاشرہ سارے بت پرستی نظر آ رہے ہیں، اور جس باپ پہ نظر پڑتی ہے باپ بھی بت پرست ہیں، تو سارے مشرکین ہیں، اور ایک خلیل اللہ موحد اعظم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، چونکہ ابراہیم خلیل اللہ اکیلے، تو اللہ نے فرمایا ہے تو اکیلے، میرا ابراہیم بھلے اکیلا ہو لیکن کان امتن، وہ پوری امت کے قائم مقام ہے۔ اور بعض مفسرین نے معنی کیا ہے ان ابراہیم کان امتن، یعنی الرجل الجامع لخصال الخیر، یعنی بندے میں اتنے کمالات ہوں کہ وہ تمام خیر کی خصلتیں اپنے آپ میں جمع کریں، تو بندہ اتنا باکمال ہو کہ خیر کی جتنی بھی خصلتیں اپنے آپ کے اندر جمع کریں، تو بندہ اکیلا پوری جماعت کے قائم مقام ہو جائے۔ اکیلا بندہ پوری جماعت کی کیا ہو جائے؟ قائم مقام ہو جائے۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے صفات کا ذکر کیا ہے، ان ابراہیم کان امتن، آپ امت تھے، آپ ایک جماعت تھے، قانتا للہ حنیفا، قانتا ابراہیم خلیل اللہ وہ فرمان بردار تھے، اتنے فرمان بردار ہیں کہ سالوں سال اللہ سے پوری زندگی بیٹا مانگتے رہے، لیکن جب اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا اسے ویرانے میں چھوڑا، ایک جنبش بھی پائے استقلال میں نہیں آئی، اور یہ پوچھا بھی نہیں کہ اللہ اتنی زندگی میں آپ سے بیٹا مانگتا رہا ہوں، اور جب بیٹا عطا کر دیا تو ویرانے میں چھوڑنے کا حکم بھلا کیوں دیا ہے؟ اتنا بھی پوچھا بھی نہیں، بس جا کے چھوڑ دیا۔ اتنے فرمان بردار ہیں للہ، اللہ کے لیے،
حنیفاً یکسو ہونے والے، یعنی دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے والے، ہر چیز سے، شرک سے اپنے آپ کو الگ کر کے اللہ سے جوڑنے والے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین میں سے نہیں ہیں، کیونکہ یہود بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور عیسائی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی ابراہیمی ہیں، اور مشرکین بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ نے سب کا رد کرتے ہوئے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم خلیل اللہ نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، ولیکن کان حنیفا مسلما، آپ مسلمان ہیں۔ اور یہاں مشرکین کا رد کیا اس دعوے کا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس رنگ میں آپ نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ یہ میرے سامنے 7واں پارہ ہے، اور سورۃ الانعام میں اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قوم کے سامنے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ آزر کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا خلیل اب باپ کے سامنے بھی جا کے میرے توحید کا، میری وحدانیت کا اعلان کرنا ہے۔ نوجوان ساتھیوں آپ اندازہ لگائیں، کس کو اپنے باپ سے پیار نہیں ہوتی، کس کو اپنے عزیزوں اقارب رشتہ داروں سے پیار نہیں ہوتا، کس سے رشتہ داریاں عزیز نہیں ہوتی، لیکن باپ کے سامنے آ کے کہتے ہیں اتتخذ اصناما آلہہ، او میرے بابا جان کیا آپ نے بتوں کو آلہہ بنا رکھے، آپ نے بتوں کو آلہہ مان لیے، الہ بنا رکھے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کے فتوے کی طرف ذرا کان دھریے۔ آپ نے فتویٰ کیا لگایا ہے؟ فوراً یہ فتویٰ لگا کے کہنے لگے انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اور میرے بابا جان میں تجھے اور تیری قوم کو دیکھ رہا ہوں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، کھلے شرک ہے، مشرک ہے سب۔ یہ باپ کے سامنے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے بادشاہی کے بالکل کرشمے دکھائے۔ اللہ رب العالمین نے جلوے دکھائے آسمان و زمین کی بادشاہی کے۔ کیا ہوا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ پکا یقین کرنے والا ہو جائیں۔ آئیے ذرا اللہ کے خلیل آتے ہیں، ساری قوم مشرک ہے، کافر ہے، ساری قوم کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی لکڑی کو پوج رہا ہے، کوئی مٹی کے ڈیرے کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی لکڑی کا پجاری نظر آ رہا ہے، کوئی سورج کا پرستش کرنے والا نظر آ رہا ہے، کوئی چاند کو اپنا مشکل کشا بنائے نظر آ رہا ہے۔ خیر جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو پوجا جا رہا ہے۔ اگر نہیں ہے نام لینے والا تو رب کا نام لینے والا نہیں ہے، اگر نہیں ہے پوجنے والا تو رب کو پوجنے والا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تسلیم کرنے والا تو رب العالمین کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھا کہ ساری قوم کھڑی ہے، اندھیری رات ہے، ستارے اپنے تابانی کے ساتھ، اپنی جلملاہٹ کے ساتھ، اپنے اجالوں ٹمٹمانے کے ساتھ آسمان بے روشن ہے، سارے ستاروں پہ نظر دوڑاتے ہیں، اور نظر دوڑانے کے بعد دیکھتے ہیں ایک ستارہ بڑا سا نظر آتا ہے، اس کی چمک تھوڑی زیادہ ہے، اس کی دمک تھوڑی زیادہ ہے، اس کے اندر چمکار ذرا زیادہ ہے۔ خلیل اللہ دیکھ کے کیا کہنے لگے؟ قرآن کہتا ہے
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھا گئی، ستارے گمگما ہوئی، خلیل اللہ دیکھ کے کیا کہنے لگے؟ او میری قوم آئیے نا، ستارے کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے قال ھذا ربی، آیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا ربی، آیا یہ ستارہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ وہ تو ستاروں کی پرستش کرنے والے ہیں، وہ تو ستاروں کو ہی اپنے معبود سمجھنے والے ہیں۔ تو آپ ذرا نبض کو پکڑ رہے ہیں نا، ھذا ربی، یا یہ میرا رب ہے؟ ساری قوم خاموش، کیونکہ انہوں نے تو اسی کو حاجت روا مشکل کشا بنایا۔ آپ انداز ذرا دیکھیے، جب وہ ستارہ نظروں سے غائب ہو گیا، فلما جنّا، جنات کو بھی جنات اس لیے کہ یہ غائب ہوتے، نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جب وہ ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ آیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ فنا ہو گیا، غائب ہو گیا، جب وہ نظروں سے اوجل ہو گیا تو کہنے لگے قال لا احب الآفلین، ہاں جو اپنی ذات کو ایک رات کو بھی باقی نہیں رکھ سکا، ایسی چیز کے ساتھ میں محبت نہیں کرتا۔ تو آپ کہیں گے بھائی ستاروں سے محبت آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اب اگر ستارے اب غائب ہو جائے صبح تو ہم اس کا مطلب یہ کہ ہم محبت نہیں کرتے؟ نہ میرے دوستوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ادھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں قال لا احب الآفلین، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ستاروں سے پیار ہی نہیں کرتا، پیار تو کرتا ہوں لیکن لا احب الآفلین، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ستاروں سے الہ والی محبت کبھی نہیں کرتا، میں الہ والا پیار اس سے نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، کہنے لگے قَالَ ھَذَا رَبِّی، آیا یہ میرا رب ہے؟ یہ چاند یہ میرا رب ہے؟ قوم خاموش کھڑی ہے۔ جب وہ چاند بھی غائب ہو گیا، نظروں سے اوجل ہو گیا، فَلَمَّا أَفَلَا، جب وہ بھی غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدنی، اگر میرا رب مجھے مضبوط نہ کرتا، لأکونن من القوم الضالین، میں بھی ضالین میں سے ہو جاتا، میں بھی گمراہوں میں سے بن جاتا، اگر رب مجھے مضبوطی نہ عطا کرتا، ہاں آج میں بھی انہی کی طرح ہوتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، آیا یہ میرا رب ہے؟ ھذا اکبر، حالانکہ اوروں کے بنسبت یہ بڑا بھی ہے، آیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے جب وہ سورج بھی نظروں سے غائب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، میری برادری، میں تمہارے ان تمام شرکی اعمال سے بیزار ہوں۔ یہ قوم کے سامنے اعلان کرتے ہیں، کوئی آسان بات نہیں۔ آج ہم اپنی برادری کو ناراض نہیں کر سکتے، ہاں یہ میرا رشتہ دار ہے بھائی، وہ بے دین کام کریں گے، جس کام کا دین میں نہ کوئی ثبوت ہوگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں نہ کوئی اس کا حکم ہوگا، لیکن وہ کام کریں گے بے دھڑک، اور یہ بھی ساتھ ہوگا اسی میں، یہ اس کو پتہ ہوگا یہ غلط ہے، لیکن رشتہ داری نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کتنے پانی میں۔ فرمایا میں تمہارے شرکی اعمال سے بیزار ہوں، اور آگے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے خاص کیا اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم خلیل اللہ مشرکین میں سے نہیں تھے، شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، شکر گزار تھے۔
ٹھیک ہے، مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو موحد اعظم تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کس رنگ میں اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، کتنے تکالیف اور امتحان در امتحان، ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان، دوسرے کے بعد تیسرے امتحان میں ڈالا گیا، لیکن آپ کے پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئی۔ باپ کو چھوڑا اور قوم قبیلے کو چھوڑا، باپ بھی مخالف ہیں، قوم قبیلہ بھی مخالف ہیں، لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے توحید کے نعرے کو بیان کرنا چھوڑا نہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ تو ہے باپ کے سامنے، قوم کے سامنے کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء ہے، 17واں پارہ آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتے ہیں، اذ قال لأبیہ وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ پتھروں کی مورتیاں کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہے، انتم لها عاکفون، کہ تم سارے اس کے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ تصویریں کیا ہے؟ یہ مورتیاں جو آپ نے بنائے رکھی ہے، یہ کیا ہے کہ سارے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہو، سارے سجدہ ریز نظر آ رہے ہوں۔ قوم کہنے لگی قالوا وجدنا آباءنا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ قربان جاؤں، سوچا کہ آؤ میں قوم سے پوچھ لوں ان کی عبادت کیوں کرتے ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز کیوں نظر آ رہے ہوں؟ قوم کہنے لگی قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ان کی عبادت کرتے ہوئے۔ کس کو پائے؟ باپ دادے کو پائے۔ آج تک مشرک کی یہی دلیل چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی کلمہ حق کہو تو کہے گا ہمارے بڑے تو ایسے کرتے آئے۔ اور جی بڑے ایسے کرتے ہیں، آپ ابھی بڑے سمجھدار نکل آئے، بڑے عالم نکل آئے۔ وہ نہیں سمجھتے تھے یار وہ جہنم کے گڑھے میں جائیں گے تو بھی جہنم میں جائے گا، وہ شرک کرتے رہے تو بھی شرک کرتا رہے گا۔ بہرحال اب فتویٰ سنیے، کہنے لگے ٹھیک ہے یہ دلیل ہے۔ قال لقد کنتم انتم، اے میری قوم میری برادری، اگر تمہاری دلیل یہ ہے تو لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادے دونوں کھڑے کراڑ مشرک ہیں۔ پھر تو مشرک ہونا یہ کوئی دلیل ہے؟ ہمارے بڑے ہی کرتے آئے، اگر یہ دلیل ہے تو پھر تم اور تمہارے باپ دادے کیا ہے؟ دونوں مشرک ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے ابراہیم آیا تو سچ کہہ رہا ہے یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ٹھٹا تو نہیں کر رہا، مذاق تو نہیں کر رہا؟ یہ اتنے یار ڈھیٹ قوم ہے، تو مذاق تو نہیں کر رہا نا، سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، بلکہ رب تمہارا وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے ہاں جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ان حقائق کا گواہی دینے والا ہوں، میں گواہی دوں گا۔ فَجَعَلَهُ، اور آگے کہنے لگے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہنے لگے اے میری قوم میری برادری، یہ جتنی مورتیاں تم نے کھڑی کر دی ہیں، یہ جتنے تم نے بت کھڑے کیے ہیں، تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان آلہہ باطل آلہوں کے خلاف چال چلوں گا، میں ان کے خلاف کیا کروں گا؟ چال چلوں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم چلے جاؤ گے، جب تم یہاں سے اٹھ کے جاؤ گے نا، میں ان کے خلاف چال چلوں گا۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے لمحوں کے اندر ان کے سارے بت خانے کو کباڑ خانے میں تبدیل کر دیا۔
میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں، حضرت علماء کرام آ چکے ہیں، کباڑ خانہ بنا دیا، الا کبیر لہم، مگر وہ جو بڑا بت تھا نا اسے چھوڑ دیا۔ جب یہ تو گئے تھے میلے پہ، جب واپس آئے کہ بھائی خردوں میں جو ہے نا جو انہوں نے خردے رکھ دیے تھے، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ ہے کہ نمک تو گھر میں بھی پڑا ہوتا ہے، لیکن جو مزار میں نمک ہوتا ہے اس میں بڑی برکتیں سمجھتے ہیں۔ ہاں تیل تو گھر میں بھی سرسوں کا پڑا ہوتا ہے اور اصلی تیل ہوتا ہے، لیکن جو مزاروں پہ تیل پڑا ہوتا ہے اس کا الگ مزہ ہوتا ہے۔ یار عجیب سسٹم ہے، عجیب لوگ ہیں، کب ان کو بات سمجھ میں آئے گی؟ علماء بتاتے بتاتے بھی تھک گئے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بت کو چھوڑا، یہ جب واپس آئیں کہ خردے اب کھائیں گے اس میں کوئی برکت آ گئی، دیکھا تو سارا کباڑ خانہ ہے، بت سارے گھرے پڑے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے ہمارے الہوں کا یہ حشر کیا ہے، یہ کس نے یہ کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، بے شک بڑا ہی ظالم ہے، جس نے بھی کیا ہے بڑا ظلم کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتن، او میرے نوجوان بھائیوں، فتن ایک نوجوان ہے، کہنے لگے ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں بھی اذ اول فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، کیونکہ نوجوان جلدی حق بات کو مان لیتے ہیں اور نوجوانی انقلاب کو برپا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں جو بڑے بیٹے ہیں انہیں بھی، وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، ہاں لیکن در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار۔ جوانی میں گناہوں کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، یہ تو انبیاء کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے۔ ہاں اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ تو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جس نے ان کے پلے کھک بھی نہیں چھوڑا ہے، جو ہر وقت ان کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، جو ہر وقت ان کے خلاف لگا رہتا ہے۔ یقال له ابراہیم، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس، کہنے لگے اسے لوگوں کے آنکھوں کے سامنے لے کر آ جاؤں، لعلهم يشهدون، تاکہ لوگ بھی مشاہدہ کر جائیں، لوگوں کے سامنے لے کے آؤ۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم آیا تو نے ہمارے الہوں کا یہ حشر کیا ہے، آیا تو نے کیا ہے؟ کہنے لگے قال بل فعلہ، بلکہ کیا ہے اس نے، جس نے بھی کیا ہے۔ علماء سمجھتے ہیں اس نے کیا ہے، یہ اپنا آپ بھی مراد لے سکتے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت پہ جا رہے ہیں مدینہ کی طرف، اور سراقہ ابن مالک پیچھا کیے جا رہا ہے، مشرکین مکہ پیچھے لگ کر رہے ہیں، اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ام معبد نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، اب یہاں سوچنے لگے اگر میں کہوں میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے تو محافظ اور رازدار نہیں رہتا، اور اگر کہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے تو صدیق نہیں رہتا۔ فوراً کہنے لگے ھذا رجل یہدین السبیل، میرے ساتھ یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ بوڑھی جنگل کے راستے سمجھ گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدایت اور جنت کا راستہ مراد لیا۔ ہاں تو فرمایا بل فعلہ، کیا ہے اس نے جس نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، اور مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، جس نے بھی کیا ہے بڑا تو ان کا یہ کھڑا ہے، اس سے پوچھ لو نا، ہاں اس سے سوال کرو۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں اس سے پوچھ لو نا۔ فرجعوا الی انفسہم، وہ جھانک گئے اپنے دلوں کی طرف، سر نیچے کر کے اپنے دلوں میں جھانک لیا انہوں نے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، دل ہی دل میں کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ابراہیم خلیل اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، تم ہی ظالم ہو۔ وہ ظالم تو تم ہی ہو، سمجھ گئے تھے نا، لیکن ضد پہ اڑے تھے۔
ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. کہنے لگے ہو ابراہیم تجھے پتہ ہے کہ ما هؤلاء ينطقون، یہ بولتے شولتے نہیں. آپ کہتے ہیں یہ ان سے پوچھ لو تو یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. قال افتعبدون، اب مزہ ہے، اب مسئلہ بیان پھر شروع کر دے. افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شیئا ولا یضرکم، آیا تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان کے مالک کے، ان کی عبادت کرتے ہو. اُفٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ تم پہ بھی افسوس ہے اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان پہ بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، تمہیں کوئی عقل نہیں. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ابراہیم کو جلاؤ. لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں، عورتیں نظریں مانتی ہیں، منت مانگتی ہیں، تو کہتی ہیں اگر فلاں کام ہو جائے تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دے دوں گی. اور لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جلایا جا رہا ہے. آپ کے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. وہ جنگی والوں، آپ خود سمجھتے ہیں ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، آپ تو دھوپ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے گئے. عزت پیاری نہیں ہر کسی کو، یہ اللہ کے دین کے خاطر. لکڑیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں. فَذَبَحَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، ہر چیز چیخ چیخ کے رونے لگی. اللہ آج تیرے خلیل کو جلایا جا رہا ہے. فرشتے بھی رو رہے ہیں، اللہ خلیل اللہ کو جلایا جا رہا ہے. اور جبریل امین آ کے کہتے ہیں اللہ مجھے اجازت دیجیے، اللہ مجھے حکم دیجیے کہ میں ابراہیم خلیل اللہ کی مدد کر جاؤں. اللہ نے فرمایا او جبریل امین میں حکم تو نہیں دے رہا، البتہ میں اجازت دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے خلیل کو خوب جانتا ہوں. فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَأَغِيثُوهُ، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو اس کی مدد ضرور کر دینا. لیکن وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اگر میرا خلیل میرے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگے تو فَخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ خَلِيلِي، اور جبریل امین پھر میرے اور میرے خلیل کے درمیان سے ہٹ جاؤ، پھر میں اللہ جانوں میرا خلیل ابراہیم جانے. پھر درمیان سے ہٹ جاؤ، پھر میں جانوں میرا خلیل ابراہیم جانے. جو ہی آگ میں ڈالا اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پہ اس طرح ہو جا کہ ابراہیم کو ٹھنڈک بھی نہ لگے، ابراہیم خلیل اللہ کو گرمی بھی نہ لگے، اور اس طرح بن جا کہ زندگی میں جب بھی ابراہیم خلیل اللہ سے کوئی سوال کرے، اے خلیل اللہ زندگی کے سب سے پیارے دن کہاں گزرے ہیں، تو میرا خلیل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ زندگی میں سب سے پیارے پرسکون دن وہی گزرے جو آگ کے دامن میں گزرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو دوسرا عنوان ہے اس پہ انشاءاللہ علماء کرام بات کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.